من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ توبہ ہے، مدنی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر جہاد، غزوات اور پھر جہاد کے اوپر خرچ کرنا، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جہاد سے پیچھے رہ جانے والے جو لوگ ہیں منافقین، ان کا بڑا ہی کھل کر اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی ویسے تو مفسرین نے بہت ساری وجوہات بیان فرمائی ہیں، لیکن چونکہ پچھلی صورت اور یہ صورت ان دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، جہاد، تو اسی بنا پر اس صورت کے اندر بسم اللہ نہیں ہے۔ بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، چونکہ نبی علیہ السلام نے اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے بری ذمہ ہونے کا اعلان فرمایا ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف جنہوں نے عاہدتم تم سے وعدہ کر رکھا تھا، عہد و پیما کر رکھا تھا، من المشرکین مشرکین میں سے، فسیحوا فی الارض چلو تم زمین میں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ انکم غیر معجز اللہ بے شک تم نہیں ہو معجز اللہ کو عاجز کرنے والے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ 8 ہجری کو رمضان المبارک کے مہینے میں ہی مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو مسلمانوں سے وہ تمام پابندیاں اٹھ گئیں جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ پابندیاں جو ہیں وہ لگائی ہوئی تھی۔ تو اور ساتھ ساتھ وہ تمام رسمیں، وہ بدعات، وہ شرکیہ بدعات ساری کی ساری ختم ہو گئی جو مشرکین مکہ نے لگائی ہوئی تھی۔ اب ہوا کیا کہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا ساتھ ہی غزوہ حنین ہوئی۔ مسلمانوں نے فوراً غزوہ حنین کا ارادہ کر لیا، جس کی بنا پر 8 ہجری کو حج نہ ہو سکا۔ 9 ہجری آئی۔ 9 ہجری کو نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کے لیے بھیجا۔ خود آپ علیہ السلام نہ گئے۔ جب 9 ہجری کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا، اس وقت تک مشرکین مکہ پہ کوئی پابندی نہیں تھی، وہ بیت اللہ کا حج کر سکتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 9 ہجری کا حج مسلمانوں نے اور مکہ کے لوگوں نے جو مشرک تھے انہوں نے مل کر کیا تھا۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر رہے تھے تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام پر یہ سورہ توبہ کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اس آیات کے تحت اپنا قریبی ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روانہ کیا کہ جاؤ حج کے میدان میں لوگوں کو یہ پیغام سنا دو۔
پیغام یہ تھا کہ آج مشرکین مکہ نے جو حج کر لیا سو کر لیا، آج کے بعد مشرکین مکہ پہ کعبۃ اللہ میں حج کرنے کی پابندی ہوگی۔ آج کے بعد، اس حج کے بعد یہ حج جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے بری و ذمہ کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کعبۃ اللہ سے الگ کر دیا۔ بری و ذمہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ نے بہت سارے رواج خود سے بنائے ہوئے تھے، مثال کے طور پر بیت اللہ کا بغیر لباس کے طواف کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے شامل کی تھی۔ تو فرمایا اللہ اس کا رسول تمہارے ان رسم و رواجوں سے بری ہے، جو عہد تم مشرکین نے باندھے ہوئے تھے اللہ ان سے بری ہے۔ اب فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، مشرکین مکہ کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، 4 مہینوں کے اندر اندر تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، مکہ کو خالی کر دینا ہے۔ مکہ کو ان مشرکین سے صاف کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا۔ 4 مہینے کی مہلت جو ہے وہ ان کو دے دی گئی، 4 مہینے کے اندر اندر تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اور اس کا رسول بھی اعلان کرتا ہے سب لوگوں کی طرف جنہوں نے حج اکبر کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول وہ ان مشرکوں سے بیزار ہے۔ ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ اور اس کا رسول ان مشرکین سے بیزار ہے۔ فإن تبتم فهو خیر لکم، اگر وہ توبہ کر لیں تو بہتر ہے۔ وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، تو اب اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو یہ کافر ہوں گے اور یہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، اور اللہ نے ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینکثوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم۔ اب بات یہ تھی کہ کچھ قبائل کے ساتھ مسلمانوں نے معاہدہ کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ قبیلے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، عہد و پیمان کیا ہوا ہے کہ وہ 1 سال تک یا 2 سال تک مکہ کے اندر رہیں گے، تو ایسے لوگوں کو مکہ سے نہیں نکالا جائے گا، وہ ان 4 مہینوں کی پابندیوں سے آزاد ہیں۔ باقی تمام مشرک 4 مہینوں کے اندر نکال دیے جائیں گے، لیکن جن قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ کو عہد و پیمان کر رکھا تھا، فتح مکہ کے موقع پہ بہت سارے قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کر لیا تھا کہ آپ ہمیں یہاں پہ رہنے دیں گے، تو فرمایا جنہوں نے عہد کیا ہوا ہے اور وہ اپنے عہد کو نہیں توڑتے اور مسلمانوں کے خلاف کسی مہم میں حصہ بھی نہیں لیتے، مسلمانوں کے خلاف ولم یظاہروا علیکم احدا، مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرتے، تو فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو انہوں نے جس مدت میں عہد باندھا ہے وہ مدت اپنی پوری کریں گے، اور مدت پوری کرنے کے بعد مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں مکہ شہر کو ان کافروں مشرکوں سے آزاد کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ پورا جزیرہ عرب بھی ان مشرکوں سے آزاد ہو جائے۔ آپ کی اس خواہش پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر عمل کیا، اور پورا مکہ پورا کا پورا مکہ بھی اور پورا جزیرۃ العرب یعنی پورا عرب ان مشرکوں سے جو ہے وہ آزاد ہو گیا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، تو چنانچہ جب یہ گزر جائیں گے حرمت والے مہینے، تو اس کے بعد فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی 4 مہینے کی ان کو مہلت ہے، 4 مہینے جب یہ گزر جائیں گے، اس کے بعد جو مشرک مکہ چھوڑ کر نہیں جائے گا تو ایسے مشرکوں کو پکڑا جائے، حیث وجدتموہم، جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو، ٹھیک ہے، فخذوہم واحصروہم، انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، وقعدوا لہم کل مرصد، ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو، فإن تابوا، اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کے راستے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دینی ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ سن لے،
ثم ابلغہ مأمنا، پھر ان کو امن کی جگہ پہ پہنچا دو۔ بات یہ تھی کہ 4 مہینے کی مہلت تھی، 4 مہینے کے اندر مشرکین مکہ نے مکہ کو خالی کرنا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی مکہ کو خالی نہیں کرے گا، اس مشرک کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے گا۔ اب استثنائی صورت کیا تھی کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا وعدہ ہے، عہد و پما ہے، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، یا پھر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مشرک کو پناہ دے دی تو اس پناہ کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کافر کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو بعض مسلمانوں نے چونکہ مسلمان تھے لیکن ان کے عزیز و اقارب کو رشتہ دار وہ کافر تھے، تو وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے گھروں میں رہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اگر کسی کا بھائی تھا، کسی کا والد تھا، کسی کا چاچا تھا، تو وہ تھا تو مشرک، اب 4 مہینے کے بعد قتل کرنے کا حکم تھا، تو اس نے کیا کیا، اپنے اس عزیز قریبی رشتہ دار کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی کو بھی پناہ دے دیتا ہے تو اسلام پناہ دینے والے کی پناہ کا خیال رکھتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے، کوئی اگر کسی کافر کو امان دیتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی امان کا خیال رکھا جائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پہ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض لوگوں کا نام لے لے کر انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چلا انہوں نے مسلمانوں کی امان لے لی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امان کا لحاظ رکھا تھا اور کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہیں کیا تھا جس کو کسی مسلمان نے امان دی ہوتی تھی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک مسلمان کی امان گویا تمام مسلمانوں کی طرف سے امان ہے۔ اور اس پر بہت سارے واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جو ہے وہ امان دی تھی، تو اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں کہ بعض لوگوں نے چونکہ جن کے دل نرم تھے انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو امان دی تھی اور بعد میں وہی لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکین کے لیے کوئی عہد، کیف یکون للمشرکین، کیسے مشرکین کے لیے کوئی عہد ہو سکتا ہے، عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، جب تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم، کہ جب تک وہ سیدھے رہیں گے تمہارے لیے، فاستقیموا لہم، تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو گے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ صلح حدیبیہ یعنی مشرکین فتح مکہ سے پہلے ایک صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی نا تو اس میں یہ ہوا تھا کہ 10 سال تک مسلمان اور مشرکین مکہ آپس کے اندر جو ہے وہ لڑائی نہیں کریں گے، آپس کے اندر لڑائی نہیں کریں گے۔ تو اس کے اندر ایک بات اور بھی تھی کہ وہ قبائل جو مسلمانوں کے حمایتی ہیں یا وہ قبیلے جو کافروں کے حمایتی ہیں وہ بھی آپس کے اندر نہیں لڑیں گے، اور اگر وہ آپس کے اندر لڑے تو مسلمان اپنے حمایتیوں کا یا کافر اپنے حمایتیوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ 2 قبیلے تھے، ایک بنو خزاع جو مسلمانوں کا حمایتی تھا، مسلمانوں نے ان کی حمایت کی ہوئی تھی، اور ایک تھے بنو بکر جن کی قریش نے حمایت کی ہوئی تھی، کافر نے، مشرکین مکہ نے جن کی حمایت کی ہوئی تھی۔ دونوں کی لڑائی ہو گئی، بنو خزاع اور بنو بکر کی۔ قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا اور بنو خزاع کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ بنو خزاع کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے کہ قریش نے تو آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ کبھی بھی بنو بکر کا ساتھ نہیں دیں گے، انہوں نے ساتھ بھی دیا، اسلحہ بھی دیا اور ہمارے لوگوں کو قتل بھی کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عہد شکنی کو اعلان جنگ تصور کیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنا ایک قاصد جو ہے وہ مشرکین مکہ کی طرف روانہ بھی کیا، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک قاصد مشرکین مکہ کی طرف روانہ کیا، لیکن اور ساتھ 3 شرطیں رکھیں کہ ان 3 کاموں میں سے اب ایک کام تم کر لو۔ وہ 3 کام کون سے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم نے بنو خزاعہ کے بندوں کو قتل کیا ہے نا، ان کا خون بہا ادا کر دو، ٹھیک ہے۔ تو ایک خون بہا 100 اونٹ کے برابر تھے، تو جتنے بندے قتل کیے ہیں انہوں نے 100 اونٹ تم فدیہ ادا کر دو، تو معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قریش کو حکم ہوا کہ یا تم ایسا کرو کہ بنو بکر کی حمایت چھوڑ دو، بنو بکر سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ اور نمبر 3 یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو قاصد جب مشرکین مکہ کے پاس پہنچا تو مشرکین مکہ کے جو نوجوان تھے انہوں نے کہا ہم تیسری شرط کا اعلان کرتے ہیں، یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں۔ تو اس بات پہ جو ہے وہ قاصد واپس آ گیا۔ جیسے ہی قاصد واپس آیا، پیچھے سے مشرکین مکہ کے جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے کہا یہ تو تم نے اعلان جنگ کر دیا، اب تو معاملہ بڑا خراب ہوگا۔ انہوں نے اپنے سردار یعنی ابو سفیان کو دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد کرنے کے لیے مدینہ بھیجا۔ ابو سفیان دوبارہ مدینہ گیا اور مدینہ جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ ہم سے دوبارہ صلح نامہ تحریر کر لیں، دوبارہ معاہدہ کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات نہیں مانی۔ وہ ابو سفیان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، عمر بن خطاب کے پاس گیا، حضرت علی کے پاس گیا، حضرت فاطمہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا بطور سفارش کے لیے کہ آپ سفارش کریں، لیکن سب نے بات نہیں مانی۔ اس نے خود ہی وہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں صلح حدیبیہ کا جو ہمارا معاہدہ تھا اس کو پھر دوبارہ سے کرنے آیا ہوں اور دوبارہ کرتا ہوں، لیکن چونکہ آگے سے کسی نے جواب نہیں دیا تو پھر یہی وہ واقعہ تھا جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ مکہ پر چڑھائی کی اور یوں مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ تو انہی باتوں کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ سیدھے نہیں رہتے تو تمہیں بھی خواہ مخواہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سیدھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کسی قوم کے ساتھ مسلمانوں کا وعدہ ہوتا ہے تو وعدہ وفا مسلمانوں پہ لازم ہے، لیکن اگر دوسرا بندہ اپنا وعدہ توڑتا ہے تو پھر مسلمان بھی اس وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے اور کافروں پہ جو ہے وہ حملہ کریں گے۔ اس پر اسلامی تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہر دور میں اپنے وعدوں کی جو ہے وہ پاسداری کی ہے۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دمشق کا محاصرہ جو ہے وہ کیا ہوا تھا، یعنی مسلمان کس طرح وعدہ وفا کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں خواہ اپنا کتنا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا محاصرہ کیا تو دمشق جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کے اندر بڑے ماہر تھے، انہوں نے کیا کیا کہ چپکے سے تدبیر لڑائی اور دمشق کے قلعے میں داخل ہو گئے اور دمشق کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ فتح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کا ابو عبیدہ بن جراح جو اس لشکر کے امیر تھے پتہ نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج تو فاتحانہ انداز میں دمشق کے اندر داخل ہو گئی، لیکن اہل دمشق نے چپکے سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح نامہ تحریر کروا لیا۔ ابو عبیدہ بن جراح جو اس بات سے لا علم تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے صلح نامہ کر لیا۔ اب بعد میں ان کو پتہ چلا کہ میں نے جو صلح نامہ کیا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آدھا شہر تو فتح کر لیا تھا، لیکن چونکہ صلح نامہ ہو چکا تھا تو پھر انہوں نے حکم دیا فتح کیا ہوا سارا علاقہ مسلمانوں نے خالی کر دیا تھا، واپس کر دیا تھا ان کو، اہل دمشق کو، چونکہ ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔
تو ایسے تاریخ اسلام میں بہت سارے واقعات ہیں کہ مسلمان جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ وفا کرتا ہے۔ تو مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرے اور خلاف ورزی کرے۔ منافق وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، عہد کو توڑتا ہے۔ مسلمان نہ وعدے کو توڑتا ہے نہ عہد و پیمان کو توڑتا ہے۔ تو ہم سارے مسلمان ہیں، جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیں، جب کسی کے ساتھ کوئی عہد کر لیں، عہد بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، نکاح بھی ایک عہد ہے۔ تو کسی کے ساتھ آپ کوئی بھی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، خواہ اس کے لیے اپنا کتنا ہی نقصان کیوں نہ کرنا پڑے۔ آپ دیکھ لیں موجودہ دور میں اسرائیل نے جو ہے وہ بہت سارے ممالک کے ساتھ اس بات پر وعدہ کیا، خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے۔ وہ خبیث معاہدہ کر لیتا ہے اور جب اس کا کام پورا ہو جاتا ہے وعدہ توڑ کر پھر غزہ کے لوگوں پر جو ہے بمباری شروع کر دیتا ہے۔ تو کافروں کا کام ہوتا ہے معاہدہ توڑنا، مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا۔ تو مسلمان جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اپنا وعدہ وفا کرتا ہے۔ کیف وإن يظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم، کیسے ممکن ہے اس حال میں کہ اگر وہ غالب آ جائیں تو تم پر وہ خیال کیف وإن یظہروا علیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، پھر تو وہ نہ کسی عہد کا خیال رکھیں گے نہ کسی رشتہ داری کا خیال رکھیں گے۔ یعنی اگر کافر غالب آ جائے تو کافر کبھی بھی مسلمانوں کے وعدوں کا یا رشتہ داری کا خیال نہیں رکھیں گے۔ یہ تو مسلمان ہے نا کہ غالب آ گیا اور کافروں کو پناہ دے رہے ہیں اور کافروں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ مسلمان خیال رکھتا ہے، کافر کبھی نہیں رکھتا۔ یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنے منہ کے ساتھ خوش کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہ جو جملہ ہے نا یرضونکم بافواہہم، کام کوئی نہیں کرنا، بس باتوں سے دوسروں کو خوش کرو۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک کلچر بن چکا ہے۔ کام کرنے والے آپ کو شاید ہزاروں میں سے چند لوگ ملیں گے، لیکن یرضونکم بافواہہم، باتوں سے خوش کرنے والے آپ کو بے شمار ملیں گے۔ تو یہ باتوں سے خوش کرنا کافروں کا کام ہے، ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان فقط باتوں سے خوش نہیں کرتا، مسلمان عملی میدان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، یعنی دل تسلیم نہیں کرتے ان کے، باتوں سے جو ہے وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش جو ہے وہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے تھے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی مومن کے بارے میں خیال نہیں کرتے، ولا ذمہ، نہ ہی کسی رشتہ داری کا خیال کریں گے، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد و پما کا جو ہے وہ خیال کریں گے۔ اولئک هم المعتدون، اور یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین، اگر یہ لوگ نماز پڑھ لیں، توبہ کر لیں، زکوٰۃ دے لیں تو تمہارے بھائی ہیں، لیکن اگر یہ کام نہیں کرتے تو تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وإن نکثوا أیمانہم، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں، من بعد عہدہم، انہیں عہد و پیمان کے بعد، وطعنوا فی دینکم، اور تمہارے دین میں طعن کرے، فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیں، بات ہم نے پیچھے پڑھی کہ کافر لوگ جب مسلمانوں کا وعدہ ہوا، 4 مہینے کی مہلت دے دی، تو کافروں نے کیا کیا کہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں پناہ لے لی۔ اب قرآن نے یہ فیصلہ سنایا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے ان کو پناہ دے دی، ان کو اللہ کا قرآن سناؤ، حدیثیں سناؤ، دین سمجھاؤ۔ اگر فإن تابوا، یہ توبہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، تو تمہارے یہ بھائی بن جائیں گے۔ لیکن
اگر یہ لوگ انہوں نے قسمیں اٹھائی نا تمہارے ساتھ، تو اگر اپنی قسموں کو توڑیں گے، بدعہدی کریں گے، تمہارے دین میں طعن کریں گے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ اب یہاں دو لوگوں کو خاص طور پہ خطاب ہے، دو لوگ اس آیت کی زد میں ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کو مسلمانوں نے پناہ دی تھی، وہ لوگ اگر دین کے اندر خرابی کریں گے، یعنی اپنے وعدے کا خیال نہیں رکھیں گے، تمہارے گھر میں رہ کر دین کے خلاف سازشیں کریں گے، پھر انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ دوسرے وہ لوگ جن کے ساتھ مسلمانوں کا وعدہ تھا، ٹھیک ہے نا، 4 مہینے کی تو مہلت تھی، تو کسی کے ساتھ سال کا وعدہ تھا، کسی کے ساتھ 1.5 سال کا 2 سال کا وعدہ تھا کہ وہ مکہ کے اندر رہ سکتے ہیں، تو ایسے لوگ جن کے ساتھ مسلمانوں کا وعدہ تھا، عہد و پیمان تھا، اگر وہ لوگ 4 مہینوں کے بعد اسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، چونکہ ان کا اسلام کے خلاف کام کرنا، وعدوں کو توڑنا ہے، تو اگر انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا تو مسلمان بھی عہد کا خیال نہیں رکھیں گے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، مسلمان ان کو پکڑیں گے اور ان کو پکڑ کر جو ہے وہ قتل کریں گے۔ تو یہ اسلامی ریاست کی ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے کہ اسلامی ریاست اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتی ہے تو وہ قوم، دشمن اپنے وعدے کی جب تک پاسداری کریں گے، مسلمان اپنے معاہدے کی پاسداری کریں گے، لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو طعنوا فی دینکم، دین کے خلاف کام کریں گے، تو فقاتلوا ائمۃ الکفر، مسلمان اپنے معاہدے کا خیال نہیں رکھے گا اور مسلمان ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرے گا۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ایسے لوگوں کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ایسی قوم کے خلاف نہیں لڑو گے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی، وہموا بخراج الرسول، اور اپنے رسول کو نکالنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ابتدا کی تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کی پہلی مرتبہ بھی، اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تمہارے دلوں کے غصے کو، وَيَتُوبَ عَلَيْهِ، قاتلوہم، تم لڑو ان سے، وَيُعَذِّبُهُمُ اللہ، تم لڑو ان سے کہ عذاب، اللہ ان کو عذاب دے گا، بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کے ساتھ۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو، تم ان کے ساتھ لڑائی کرو، انہوں نے تمہارے رسول کو نکالنے کی کوشش کی، یعنی یہ بتایا جا رہا نا یہ کام کیا کیا کرتے رہے مشرکین مکہ، تمہارے رسول کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی، تم پر بڑا طرح طرح کے ظلم کیے انہوں نے، تو قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ کا دستور پہلے یہ تھا کہ اللہ آسمان سے عذاب بھیجتا تھا، سابقہ قوموں پر عذاب ہم نے پڑھا ہے کہ آسمان سے جو ہے وہ ان پر عذاب آتا تھا، تو فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، اب اللہ نے اپنا دستور بدل دیا، اب آسمان سے عذاب نہیں آئے گا، بلکہ تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، اور تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سینے جو ہے وہ کھول دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کا جو ہے نا غصہ دور کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا مسلمانوں کو کہ تم نے ان کافروں کے خلاف، جو کافر دین پر طعن کرتے ہیں، اسلام کے خلاف چلتے ہیں، ان کو پکڑنا ہے، ان کو پکڑ کر جہاں بھی ملے ان کو قتل کرنا ہے، اللہ تمہارے ہاتھوں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ سزا دے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ تمہارا سینہ کھول دے گا، وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تمہارے دلوں کا غصہ جو ہے وہ دور کر دے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور جس سے چاہے گا اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے جہاد کرنے کی،
اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے کافروں کو سزا دینی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ دیکھیں اس آیت پر غور کریں، یہ آیت نمبر جو 15 ہے، لوگ کہتے ہیں کہ غزہ پہ مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو سابقہ قوموں پر تو اللہ کا عذاب آتا تھا، کبھی آسمان سے عذاب آ گیا، کبھی زمین سے عذاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی چیخ آ گئی، سارے تباہ ہو گئے، تو اسرائیل کو اللہ کیوں نہیں تباہ کر رہا؟ ہمارے ہاں لوگ، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ اسرائیل کو تباہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ وجہ ہے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اب تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ اب آسمان سے کوئی چیخ کا عذاب نہیں آئے گا جو کافروں کو تباہ کرے گا، بلکہ مسلمان جہاد کریں گے اور جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا۔ تو چونکہ ہم نے جہاد چھوڑا ہوا ہے، امت مسلمہ نے بحیثیت ایک امت، ہم وہ جہاد نہیں کر رہے جو جہاد کرنے کا حق تھا، تو اسی بنا پر جو ہے وہ اسرائیل پر یا یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑا عذاب نہیں آ رہا۔ جب امت بحیثیت امت جہاد کرے گی، ہر ملک جہاد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کافروں کو جو ہے وہ رسوا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب دستور جو ہے وہ بدلا ہوا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابھی تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا، تو ولم یتخذوا من دون اللہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جانا جنہوں نے اللہ کے علاوہ بنا لیا ولا رسول ولا المؤمنین ولیجا، کسی کو دوست۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاد کیوں فرض ہوا ہے؟ جہاد اس لیے فرض ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے جہاد کون کرنے والا ہے، کون بھاگنے والا ہے اور کون جہاد کرنے والا ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی تم میں سے کون لوگ ہیں، کوئی ایسا تو نہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کو دلی دوست بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منافق اور ایمان والے کو الگ الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد کا حکم جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ تو جو مجاہد ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے، اور جس کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے وہ جہاد سے دور بھاگتا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم، تو مشرکوں کے لیے یہ لائق نہیں تھا ان یعمروا مساجد اللہ، یہ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، ٹھیک ہے، تو شاہدینہ وہ گواہی دینے والے ہوں علی انفسہم بالکفر، اپنے نفسوں پر کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے نا وہ اعمال وہ ضائع کر دیے۔ مشرکین مکہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ کے رکھوالی ہیں، بیت اللہ کے مجاور ہیں، تو ہم یہاں پہ رہیں گے۔ تو فرمایا نہیں، مشرکوں کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی رکھوالی کریں یا کعبۃ اللہ کے مجاور بنیں۔ اب یہاں پہ خالصتاً اللہ کی عبادت ہوگی، اور ایسے ہی نہ صرف یہ کعبۃ اللہ کی بات ہے بلکہ مساجد اللہ کے الفاظ ہیں۔ کوئی بھی مسجد، جو بھی مسجد ہے، اس پر کسی مشرک کی حکمرانی نہیں ہوگی، مسجد خالص اللہ کی، اور اللہ کے بندے ہی اس کے مجاور بنیں گے، اللہ کے بندے ہی اس کی حفاظت جو ہے وہ کریں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، کیونکہ مساجد بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں یہ انما یعمر مساجد اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مساجد کو بنانے کا، ان کو آباد کرنے کا حکم دیا ہے۔ کن کو؟ مشرکوں کو نہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ولم یخشى الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ نہ ڈریں۔ اب جو بندہ چاہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، میں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ حکم دے رہا ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرو۔ تو بیت المقدس بھی اللہ کی مسجد ہے، اس کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری تھی، لیکن بحیثیت امت
آج یہ ذمہ داری میں ہم بہت زیادہ غافل ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی مسجد ہے، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں صرف مسجد بناؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعمر مساجد اللہ کا لفظ بولا ہے، یعمر کے اندر آباد کرنا بھی ہے، صرف بنانا نہیں۔ مسجد بنائی اور چھوڑ دی، آج ہر گلی میں ہر محلے میں مسجد نظر آتی ہے، لیکن آباد کتنی ہے؟ 100 میں سے ایک مسجد ہوگی جو آباد بھی ہے، ورنہ اکثر مساجد ایسی ہیں جن میں بیچارہ ایک مؤذن ہوتا ہے اور ایک امام ہوتا ہے، مؤذن نے اذان دے دی، یا بعض مسجدیں ایسی ہیں مؤذن بھی نہیں ہوتا، امام صاحب خود ہی اذان دیتے ہیں اور بیچارے کھڑے ہوتے ہیں کہ باہر سے بندہ آیا اور جو ہے وہ جماعت کروا لی جائے۔ تو بحیثیت قوم مسجدوں کو آباد کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ مسجدیں بنانی بھی ہماری ذمہ داری تھی اور مسجدوں کو آباد کرنا بھی ہماری جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ تو انما یعمر مساجد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری لگا رہے ہیں۔ انما کلمہ حصر ہے، صرف مسجدوں کو آباد کرنا کن کی ذمہ داری ہے؟ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور یقیناً ایمان ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو مساجد کو بنانا اور مساجد کو آباد کرنا یہ ہماری جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا بنا لیا ہے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس آدمی کی طرح جو اللہ پر ایمان لے آیا اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ لو جی تم نماز روزہ پڑھتے ہو، نماز روزہ کرتے ہو اور جہاد کرتے ہو، ہم بھی تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں، بھی تم کیا اچھے کام کرتے ہو؟ ہم جو ہیں وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم نے ایمان کے پیسوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کی تھی، تو ہم بھی بڑے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جو بندہ حاجیوں کو پانی پلاتا ہے اور مسجد حرام کی آباد کاری کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ جو ایمان لے آیا، آخرت پر جہاد کیا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مسجدیں بنانا، خاص طور پہ اگر کعبۃ اللہ کی بات کی جائے، اور مسجدوں کو آباد کرنا، جب تک آدمی کے اندر ایمان نہ ہو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی مسجدوں کو بنانے کا اور آباد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور پھر اگلا حکم یہ ہے کہ اس کی فضیلت تبھی ملے گی جب آپ کے اندر ایمان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ مسجدیں بنائیں، مسجدوں کو آباد کریں، آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک پرندہ، یعنی آپ چڑیا لگا لیں، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، اللہ اس کا گھر جو ہے وہ جنت کے اندر بناتا ہے۔ تو یہ فضیلت والی ساری احادیث ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مسجد بنانے کا ثواب اسی وقت ملے گا جب دل کے اندر ایمان کا نور ہوگا۔ تو کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جب یہ کام کریں گے پھر ساتھ مساجد بنائیں گے تو پھر اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن مسجد بندہ بنا لے، دل کے اندر ایمان کا نور نہ ہو، تو پھر اس نیکی کا بھی انسان کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور مہاجرین کے جو ہے وہ فضائل بیان کیے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا، وہ جنت کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ٹھیک ہے؟ تو اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، تم یا ایھا الذین یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو تم اپنے آباء و اجداد کو یا بھائیوں کو دوست نہ بناؤ
اگر وہ کفر کو پسند کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کافروں کو پسند کرے گا وہ کافروں میں سے ہی ہوگا۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ۔ مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایمان والے کی نشانی بیان کی ہے۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد، و ابناکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا تمہارا وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت جس کو مندے ہونے سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا اور تمہارے گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ ان میں سے جتنی چیزوں کا یہاں تذکرہ ہے، کوئی بھی چیز اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر عزیز ہے تو تمہارا ایمان ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی کو، ٹھیک ہے نا، اپنی اولاد، والدین، گھر بار، معیشت، دکانداری وہ زیادہ پسند ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر، تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کر، تو فرمایا سوائے اپنی جان کے۔ تو فرمایا اے عمر جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اپنی جان، تو باقی چیزیں تو ساری پیچھے ہوتی ہیں نا، سب سے زیادہ عزیز تو جان ہوتی ہے، والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، بال دولت، سارا کچھ بندہ اپنی جان سے بڑھ کر کسی سے پیار نہیں کرتا، بندہ اپنی جان کو سب سے آگے رکھتا ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، اگر جان ہی نہیں ہے تو مال کا کیا کرنا ہے؟ تو لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے، مال سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارا صرف یہ دعویٰ ہے، عملی طور پر ہم بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے تو ہم پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اپنا مفاد ہو، اپنی دکانداریاں ہوں یا اپنا فائدہ ہو، اپنا مال ہو، تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر ہماری تجارت پیچھے ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آگے ہو، باقی ساری چیزیں اس کے پیچھے ہیں۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک غزوہ ہے، غزوہ حنین، اس کا جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے۔ غزوہ حنین کیا تھی کہ مسلمان جب فتح مکہ ہوئی نا، اب غزوہ حنین کے آپ اسباب نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں نے فتح مکہ ہوئی نا تو بہت سارے لوگ جو اس بات کے منتظر تھے کہ اگر یہ پیغمبر سچا ہوا نا تو یہ مکہ فتح کر لے گا، کیونکہ ابرا کافر نے مکہ فتح کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ فتح نہیں کر سکا تھا۔ تو مشرکین کے اندر یہ تھا، لوگوں کے اندر، دیگر قبائل کے اندر، کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ مکہ فتح ہوا تو سورہ نصر کے تحت بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اب بہت سارے لوگ اسلام کی طرف جو ہے وہ آ رہے تھے۔ پاس ہی ایک علاقہ تھا جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ تھی، حنین۔ وہاں کے لوگ تھے اور انہوں نے یہ سوچا، یہ بڑے جنگجو لوگ تھے اور بڑے ہی زبردست جنگجو تھے اور تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے اور بڑا ان کے اندر تکبر تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ اسلام اسی طرح بڑھتا گیا تو یہ ہم پر بھی قابض ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان اس وقت مکہ فتح کرنے کی خوشی میں مگن ہیں تو ہم ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک لشکر جو ہے وہ تیار کیا اور مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے کے لیے، مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پتہ چلا۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام کو حکم دیا، چونکہ جب آپ مدینہ سے نکلے تھے تو کوئی خاص بڑا اسلحہ لے کر نہیں نکلے تھے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ مکہ کے اندر جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، تو مسلمانوں کے پاس کوئی خاص اسلحہ بھی نہیں تھا، کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہی
آریتن ادھار جنگی سامان لیا اور صحابہ کرام کو تیار کیا۔ یہ 12,000 کا لشکر تھا۔ 12,000 کے لشکر کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور حنین کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب جب حنین کے مقام پر پہنچے، مسلمان تھے 12,000 اور کافر کتنے تھے؟ 4,000۔ ٹھیک ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ بدر میں ہم 313 تھے، مقابلے میں 1,000 تھا، ہم فاتح ہو گئے، ہم تو بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے سکتے ہیں، یہ تو آج تو ہم زیادہ ہیں، کافر تھوڑے ہیں، آج تو ہم یوں گئے اور یوں آئے بس۔ لیکن یہی غلطی تھی مسلمانوں کی۔ مسلمانوں نے اللہ کی بجائے اپنی انفرادی قوت پر بھروسہ کیا کہ آج ہم زیادہ ہیں۔ بعض اوقات انسان اللہ کی ذات کی بجائے اپنے آپ پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اعجبتکم کثرتکم، تمہیں تمہاری کثرت نے، کہ ہم آج بہت زیادہ ہیں، تو کثرت پسندی کا شکار ہو گیا مسلمان کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، مسلمان جب حنین کے مقام پر پہنچے تو وہ چھپے ہوئے تھے، انہوں نے اچانک اوپر سے جو ہے وہ تیروں کی بارش کر دی۔ تو اتنے تیر برسائے، چونکہ فتح مکہ کے موقع پہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اچانک جب تیر آئے تو ہر کسی نے اپنا دفاع کرنا چاہا، تو سارا جو ایک مجمع تھا نا وہ بکھر گیا، کوئی کدھر کو جا رہا ہے، کوئی کدھر کو جا رہا ہے، کوئی کدھر کو جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر سوار تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام آگے پیچھے ہو گئے ہیں، اتحاد برقرار نہیں رہا، آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنے ساتھ لوگوں کو لیا اور بلند آواز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پکارا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر صحابہ کرام جو ہے وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ چونکہ آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی تھے جن کی آواز بڑی بلند تھی، تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ آواز لگائیں، تو انہوں نے لوگوں کو آواز لگائی، لوگ سارے دوبارہ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر مل کر پھر دوبارہ جو ہے وہ حملہ کیا گیا، تو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی۔ ثم انزل السکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر اتارے جن کو کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ نیند، جس طرح احد کے میدان میں ہم نے پیچھے پڑا، مسلمانوں کو ایک نیند آئی تھی، اونگ آئی تھی، تو حنین کے مقام پر بھی مسلمانوں کو ایک اونگ آئی تھی، تو اونگ سے مسلمان چست ہو گئے، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ بھیجا، تو فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، یوں مسلمان جو ہے وہ فاتح بنے۔ حنین کی جنگ میں بہت سارے لوگ بہت سارا مال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا، بہت سارا مال غنیمت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مال غنیمت اور لونڈیاں اور غلام لے کر جب مدینے پہنچ گئے تو آپ نے وہ مال سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ بعد میں یہی لوگ مسلمان بھی ہو گئے اور انہوں نے مدینہ جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا کی کہ ہمارا جو مال آپ لوگوں نے لیا تھا نا حنین کی جنگ میں وہ واپس کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارا انتظار کرتا رہا تمہارا جو ہے وہ انتظار کرتا رہا، لیکن تم نہیں آئے، اب میں نے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا ہے، اب یہاں تو اپنا مال واپس لے لو یا غلام اور لونڈیاں واپس لے لو، اپنی خواتین اور بچوں کو واپس لے لو۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنے بچوں کو اور خواتین کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا اور تمام صحابہ کرام نے وہ لونڈیاں اور غلام بچے جو تھے وہ ان کو جو ہے وہ واپس کر دیے۔ تو یہ بہرحال غزوہ حنین کا مختصر سا پس منظر تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ یہ وہ واضح اعلان تھا کہ اے ایمان والو، مشرک نجس ہے، اب مشرک مسجد حرام کے پاس بھی نہ جائے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے تحت آج بھی مکہ کے حدود میں کسی مشرک کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔
تو فلا یقرب المسجد حرام، مسجد حرام کے قریب بھی مت جاؤ، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، تو اس سال کے بعد کوئی بھی مسجد حرام کے قریب نہیں رہے گا، سب کو نکال دیا جائے گا۔ اب وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تم مفلسی سے ڈرتے ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بات یہ تھی کہ اگر مشرکین مکہ وہاں سے نکال دیے جاتے تھے تو مشرک بڑے مالدار تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، اور انہی کی وجہ سے وہاں پہ تجارتی قافلے جو ہے وہ آیا کرتے تھے۔ اب بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اگر مشرک سارے یہاں سے نکل گئے تو یہاں کی تجارت ختم ہو جائے گی، تو ہم غریب ہو جائیں گے، مفلس ہو جائیں گے۔ تو اگر وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہارے دلوں میں مفلسی کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اپنے فضل سے تمہیں جو ہے وہ غنی کر دے گا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو جو ایمان نہیں لائے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہ وہ حرام سمجھتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور نہ اس کو حرام سمجھتے ہیں جس کو اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ ولا یدینون دین حق، اور نہ ہی وہ تمہارے دین کو حق مانتے ہیں۔ اور نہ ہی وہ تمہارے دین کو حق مانتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دیے گئے ہیں، حتیٰ یؤتوا الجزیہ، حتیٰ کہ وہ جزیہ ادا کرے اپنے ہاتھوں سے، ایدی وہم صاغرون، کہ اور وہ ذلیل ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جزیے کے متعلق جو ہے وہ رہنمائی کی ہے۔ اصول یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا دفاع کرے گا اور اسلام پھیلائے گا، اور جب مسلمان کسی علاقے کو فتح کرے گا تو یہ اصول بیان ہوا ہے۔ ورنہ اسلام سے پہلے اصول کیا ہوتا تھا؟ آپ تاریخ پڑھ لیں بخت نصر کی، اور ہلاکو خان کی، چنگیز خان کی، اور سکندر اعظم کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ ان لوگوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب یہ لوگ کسی علاقے میں داخل ہوتے تھے نا پورے کا پورا علاقہ تباہ کر دیتے تھے۔ تو بخت نصر نے بیت المقدس سارا تباہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہودیوں کو وہاں سے لے گیا تھا۔ تو پورے شہر کی تباہی مچاتے تھے یہ لوگ، پورے شہر کی تباہی مچاتے تھے یہ لوگ، لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اسلام نے ایک اصول قائم کیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ مسلمان جب کسی علاقے پہ فاتح ہوں گے تو وہاں کے جو رہنے والے کافر ہوں گے ان کو اس علاقے سے نہیں نکالا جائے گا۔ وہ لوگ جو جنگجو نہیں ہیں، جو جنگجو ہوں گے، مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، انہیں پکڑ کر قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے لوگ جو بزرگ، بیمار، بچے، عورتیں، یا وہ لوگ جو ہتھیار نہیں اٹھاتے یعنی جنگ نہیں کرتے، ایسے لوگ اگر اس علاقے میں رہنا چاہیں تو اسلام انہیں رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، ہر مسلمان اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے، تو کافر چونکہ اسلام کے پابند نہیں ہیں تو اس لیے کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جزیہ لینے کا حکم دیا کہ کافروں سے تم جزیہ لو گے۔ تو مسلمان کافروں سے جزیہ لیں گے، اور جزیہ جو لیں گے، جزیہ لینے کے عوض مسلمان کافروں کی حفاظت کریں گے، ان کے جان کی اور ان کے مال کی حفاظت جو ہے وہ مسلمانوں کے ذمہ ہوگی۔ تو یہ میں نے جو ہے وہ جزیے کا مختصر احکام جو ہے وہ بیان کیے۔ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات بہت زیادہ ہیں کہ مسلمانوں نے کسی قوم سے جزیہ لیا اور بعد میں اگر مسلمانوں نے اس علاقے کو چھوڑنا چاہا تو مسلمانوں نے جزیہ واپس کر دیا تھا اس بات پہ کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہمارا یہ ملک ہے پاکستان ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو ہمارے ملک میں جتنے بھی یہ عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں
اور اس طرح غیر مسلم جو ہے ہمارے ملک میں رہتے ہیں، چونکہ وہ اسلام کے پابند نہیں ہیں۔ ہم تو مسلمان، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں ایز اے مسلمان، وہ تو مسلمان اسلام کے پابند نہیں ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ تمہارے ملک میں رہ رہے ہیں تو ان سے جزیہ وصول کرو، اور جزیہ وصول کرنے کے عوض تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، جان مال کی حفاظت جو ہے وہ تمہارے ذمے ہے۔ تو اگر تم ان کے جان مال کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ان کا جزیہ جو ہے انہیں واپس کر دو۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حمص فتح کیا تھا تو وہاں سے لوگوں سے جزیہ وصول کیا اور ان کی حفاظت کرتے تھے۔ جب ان کو کسی وجہ سے وہ حمص خالی کرنا پڑا تو انہوں نے لیا ہوا جزیہ جو ہے وہ واپس کر دیا تھا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نہ ہی عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ تو اس کی حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو، یہ عیسائی تھے نا، ہم نے تو اپنے علماء کو کبھی رب نہیں کہا۔ تو فرمایا یہ رب بھی ہے نا کہ تم، وہ کہتے ہیں کہ تم جو انہوں نے حلال کو حلال کہہ دیا، تم نے حلال کو حلال کہہ دیا۔ تو اپنے عالم جو ان کے درویش تھے وہ کسی چیز کو حرام کہتے تھے تو یہ لوگ حرام مان لیتے تھے، تو فرمایا یہی تمہارا رب بنا لینا ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو، درویشوں کو رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ تو نہ ہی عیسیٰ بن مریم رب ہے، نہ ہی ان کے درویش جو ہیں وہ رب ہیں۔ آگے آیت نمبر 35 کے اندر ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام ہے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کا خزانہ جمع کر کے ان پر داغا جائے گا۔ تو اگر کسی کے پاس سونا ہے، وہ سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت کے دن وہ سونا گرم کر کے اس کے اوپر لگایا جائے گا، چاندی ہے تو چاندی لگائی جائے گی، تو سارا مال کو اللہ تعالیٰ آگ کے اندر گرم کر کے ان کے پیٹھوں پر، ان کی پیشانیوں پر جو ہے وہ لگائے گا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، تو 12 مہینے ہیں سال کے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ان میں حرمت والے ہیں۔ تو حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ جو ہے وہ مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، تمہارا دین مضبوط ہے۔ فلا تظالموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین، تم ان مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرو۔ تم مشرکین وقاتل المشرکین کافہ، اور لڑو مشرکین کے ساتھ اکٹھے ہو کر، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تمہارے ساتھ اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ جو ہے وہ ہے۔ إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، در حقیقت مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادتی کرنا۔ یہ سال کے اندر جو ہے وہ 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو کافر کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے ان حرمت والے مہینوں کو بدل دیتے تھے۔ مطلب حرمت والا مہینہ تو ہے نا ذوالحجہ،
تو وہ کہتے تھے اس دفعہ ذوالحجہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، اس دفعہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، تو یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کو بدل دیتے تھے۔ بہرحال یہ جو لفظ ہے نا قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ ان کے خلاف تم نے اب لڑائی کرتے رہنا ہے، کافر تم سے لڑتے رہیں گے، تم نے ان کافروں سے لڑتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑائی جہاد وہ قیامت تک جو ہے وہ جاری ہے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہر وقت، چونکہ یہ جہاد کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے ضمناً میں یہ بات جو ہے وہ کر دینا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکھیں جی سورہ توبہ ہے، سورہ انفال ہے، جہاد کا حکم ہے، تو اسلام تو یہ کہتا ہے کافروں کو پکڑو مارو مارو، اسلام جو ہے وہ لڑائی کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے جہاد اسلام نے جہاد کا حکم ضرور دیا ہے، کافروں کے ساتھ لڑنے کا حکم ضرور دیا ہے، لیکن اگر کافر امن کا مطالبہ کریں تو ہم امن کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب کافر اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے تو پھر دفاعی طور پر جہاد کرنا ضروری ہے۔ تو اسلام، بعض لوگ کہتے ہیں جی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ اسلام کبھی بھی تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، ٹھیک ہے۔ اسلام پھیلا ہے اسلام کی حقانیت کی وجہ سے، چونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، تو جو بھی اسلام پہ غور کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پہ غور کرتا ہے، جس طرح نجاشی قرآن کی ایک آیت اس نے سنی اور وہ مسلمان ہو گیا، اب بادشاہ پر کوئی زبردستی تو نہیں تھی، فوراً جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو دین اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ تلوار نے جو لوگ دین اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے ان کو جو ہے وہ تلوار نے روکا ہے۔ تو اسلام پھیلنے کا اصل سبب اسلام کی جو ہے وہ حقانیت ہے، مساوی کا نظام دیا ہے اسلام نے، اسلام کے اندر سارے جو ہیں وہ برابر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا سفیر بن کر شہنشاہ کے پاس، تو وہاں پر شام کا جو بادشاہ تھا وہاں پہ ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گئے تھے وہاں پہ۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہ گئے نا تو شہنشاہ نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم وہ ہیں کہ ہمارے اندر بادشاہ اور عامی سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسلام مساوات، برابری کا حکم دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری بیٹی فاطمہ ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ نہیں ہے کہ بڑوں کے حقوق الگ ہیں اور چھوٹوں کے الگ ہیں۔ تو اسلام چونکہ مساوات کا حکم دیتا ہے، برابری کا حکم دیتا ہے، اور اسلام کی حقانیت ہے، اس وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے۔ تو یہ بار بار جو جہاد کا حکم آ رہا ہے یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو اسلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو ظالموں کے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بار بار جو ہے وہ جہاد کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ آگے آیت نمبر 40 کے اندر ہے اللہ تنصر فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اگر وہ تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ ان کی مدد جو ہے وہ کرے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا ہجرت، اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے اندر تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا وہ ہجرت کرنے کا حکم جو ہے وہ ملا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ آپ اپنے گھر سے نکلے اور سامان لے کر سیدھا آپ غار میں چلے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر جو ہے وہ 3 دن رہے۔ تو جب آپ غار کے اندر رہے تھے 3 دن، ادھر سے مشرکین مکہ کو خبر مل گئی
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے لوگ پیچھے دھڑائے، لوگ جو ہیں وہ غار کے منہ پر آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں پہچان لیں گے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ اس حوالے سے ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو جملہ ہے نا لا تحزن ان اللہ معنا، اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیں۔ ہر وقت جب بھی انسان غم میں ہو، پریشان ہو، مصیبت میں ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرنا چاہیے، اللہ ساتھ ہے۔ تو جس کا اس بات پہ ایمان ہوتا ہے نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ اس کی مدد جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ لا تحزن ان اللہ معنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار کے اندر پڑھا تھا، غار ثور میں، جہاں آپ نے 3 راتیں جو ہیں وہ گزاری تھی۔ تو یہی جملہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس رب نے وہاں پہ جو ہے ان کی مدد کی، وہ رب آج بھی موجود ہے اور وہ رب ہماری مدد کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو بہرحال ہجرت کا واقعہ جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے گیا، بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ کے لوگ ہر روز صبح آتے تھے، ایک جگہ تھی ہرا نامی جگہ، تو وہاں پہ آتے اور انتظار کرتے، دوپہر کو واپس چلے جاتے۔ ایک دن مکہ کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کھڑے، مدینہ کے لوگ ہرا نامی جگہ پر کھڑے تھے کہ ایک یہودی جو اپنے محل کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھا اور اس نے زوردار آواز لگائی، او مدینہ والے ہو، جس شخص کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے۔ تو مدینہ کے لوگ بھاگ کر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے باہر ہی پڑاؤ کیا اور وہاں پہ مسجد قباء بنائی۔ پھر آپ مدینہ آئے اور مدینہ جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی وہیں پر مسجد نبوی جو ہے وہ تعمیر ہوئی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ اشارہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے نا جہاد کے میدان میں منافقین کا کردار اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو منافقین ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچائیں۔ تو ویسے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن کوشش کرتے تھے، خاص طور پہ میدان جہاد میں جب مسلمانوں کو ضرورت ہوتی تھی مال کی، مسلمانوں کو ضرورت ہوتی تھی جان کی، تو مسلمان نہ ہی مال دیتے تھے نہ ہی اپنی جانیں دیتے تھے، بلکہ مسلمان کو عین میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس طرح احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی منافق نے کیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن اپنے 300 بندے لے کر وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا، واپس ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا جو ہے وہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، تو پیچھے بھاگ گیا تھا وہ اپنے جو ہے وہ بندے لے کر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، جو ہر وقت میدان جہاد میں نہ تو جاتے ہیں اور اگر چلے جائیں تو بھاگ آتے ہیں، اور جب مال دینے کی ضرورت پیش آئے تو اپنا مال بھی جمع نہیں کرواتے، ٹھیک ہے۔ جب جنگ ہو جاتی ہے پھر بڑے میٹھے پیارے ہو کر جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پابندی لگا دی، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، اے پیغمبر جو آپ کے ساتھ میدان جہاد میں نہیں جاتا آپ نے اس کا مال بھی قبول نہیں کرنا۔
ہمارے ہاں بھی ہے نا بہت سارے لوگ ایسے جو جہاد میں جاتے تو نہیں ہیں، لو جی ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں، جان جو نہیں وہ تو ہم نے جان نہیں دینی، ہم مال دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کے راستے میں جان نہیں دے سکتا، اللہ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ اس کا مال بھی قبول نہیں کرنا۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُم۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا مال قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنا مال اپنے پاس رکھو، اپنا مال اپنے پاس رکھو، اگر جان نہیں دینی تو مال بھی قبول نہیں ہے۔ ہمارے ہم بھی لوگ نا مال دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جانے شانے کوئی نہیں، مال لے لو جتنا مرضی۔ ہمارے ہاں تو لوگ مال بھی نہیں دیتے، وہ تو اس دور کے منافق تھے، پھر بھی مال دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن فرمایا تمہارا مال بھی اللہ تعالیٰ نے اب قبول نہیں کرنا۔ اب منافقین کیا کرتے تھے کہ چونکہ ہر معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگاتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو آیت نمبر یہ جو 55، 56، 57، 58 ہے نا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جنگ کے موقع پہ جب مال غنیمت آتا تھا نا، تو وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مال غنیمت لوگوں کے اندر جب تقسیم کرتے تھے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایسے لوگوں کو میں بعض اوقات زیادہ دوں جو نئے نئے مسلمان ہوئے، تالیف قلبی کے لیے بعض اوقات آپ زیادہ مال دیتے تھے۔ ان منافقین کا کردار یہ ہوتا تھا کہ مال ہمیں زیادہ ملے، ٹھیک ہے نا، بہانے مارتے تھے، جھوٹ بولتے تھے آ کے کہ میں فلاں مجبوری کی بنا پر جنگ کے میدان میں نہیں جا سکا، مجھے بھی مال مل جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو زیادہ دیتے تھے جو حقدار ہوتے تھے یا جنہیں ضرورت زیادہ ہوتی تھی، اور یہ آ کر پھر باتیں کرتے تھے، لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو دے رہا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے، ایک منافق اٹھا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور مال تقسیم کرنے میں انصاف کرو۔ اس نے اتنا بڑا گستاخانہ جملہ بولا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور مال تقسیم کرنے میں انصاف کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ظالم انسان، اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، یہ منافق ہے۔ فرمایا نہیں، لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو مار رہا ہے۔ تو بہرحال پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ جا رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ بندہ جو جا رہا ہے، جو مجھے بات کر کے گیا ہے، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، انہوں نے الزام لگایا آپ پر، تو جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر الزام لگایا تھا جس شخص نے، تو فرمایا اللہ اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا، اس کی نسل میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں قوم سمود کی طرح ان کو قتل کر دوں گا۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو بہرحال وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ اتنے بدبخت ترین لوگ تھے، یہ منافق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جہنم کے نچلے گڑے میں ان کو پھینکنا ہے۔ تو یہ کافر سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈریں اور مال انصاف کے ساتھ تقسیم کریں، تو آپ نے فرمایا اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل میں اپنا ایک اصول ہوتا تھا مال تقسیم کرنے کا، آپ حقداروں کو یا ضرورت مندوں کو بعض اوقات زیادہ دے دیتے تھے۔ آگے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں نا اس کو بیان فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کا طریقہ کار بھی اور زکوٰۃ کے مصارف بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ فقراء کو اور مساکین کو، فقیر اور مسکین، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں شاید لوگ ان میں فرق نہیں کرتے، لیکن فقیر اور ہوتا ہے، مسکین اور ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً فقیر کو ہی مسکین کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو اگر
آپ عام عوام کو پوچھیں نا مسکین کسے کہتے ہیں تو لوگوں کو کوئی نہیں پتہ. لوگ فقیر کو مسکین کہتے ہیں، لیکن فقیر میں اور مسکین میں بڑا فرق ہے. فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہو اور دوسرے ٹائم کا کھانا نہ ہو. فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو، ایسا بندہ جو ہے وہ فقیر ہوتا ہے. مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس ذریعہ معاش ہوتا ہے، روزگار ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کے گھر کے ضروری اخراجات، خواہشات کی بات نہیں کر رہا، گھر کے ضروری اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، ایسا شخص مسکین ہوتا ہے. اب ایک بندہ ہے آج کے دور میں، وہ مہینے کا مثال کے طور پر 15-20 ہزار کما رہا ہے. اب آج کے زمانے میں جس کے 2-3 بچے ہیں، 15-20 ہزار سے تو گزارا نہیں نہ ہوتا. تو ایسا شخص کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں مسکین ہے، اور ایسے شخص پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے جو مانگتا ہے بس اس کو دے دو، جو نہیں مانگتا اسے نہیں دینا. تو قرآن یہ کہتا ہے، دیکھیں یہ قرآن نے مصارف بیان کیے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دو، فقیروں کو بھی دو، جو آپ سے سوال کرے اگر آپ نے انہیں دینا ہے تو دے دیں. لیکن ایسے لوگ جو روزگار کماتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنا کام کاج کرتے ہیں، انہیں تلاش کرو، ان کی آمدنی چیک کرو. اگر ان کی آمدنی کم ہے، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے والمساکین، یہ لوگ مساکین ہیں، اور ایسے لوگوں پر اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. والعاملین علیہا، عاملین علیہا کون لوگ ہیں؟ عاملین علیہا وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتے ہیں. اب تو چونکہ اگر سرکاری لوگ ہوں تو انہیں سرکار جو ہے وہ تنخواہیں دیتی ہیں، لیکن اس دور میں چونکہ یہ لوگ سرکاری نہیں ہوتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی نہ کسی بندے کو کہہ دیتے تھے جا یار زکوٰۃ اکٹھی کر کے لا. تو جب وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زکوٰۃ کے مال میں سے اسے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو آپ تنخواہ کہہ لیں. ایک بندے کو مقرر کرنا ہے تو جس بندے کو مقرر کیا ہے اس کی تنخواہ اس زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، تلیف قلبی کے لیے اگر کوئی نیا مسلمان ہوا ہے اسے زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. وفی الرقاب، گردنیں چھڑانا. اور آج کل چونکہ غلام نہیں ہے تو قیدی، اگر کوئی قیدی جیل کے اندر ہے، ناحق جیل کے اندر ہے، اس کے اوپر جرمانہ ہے اور اس کا جرمانہ ادا کر دیا جائے تاکہ وہ جیل سے آزاد ہو جائے. اب دیکھیں نا، یہ وہ مصارف ہیں، آج تک شاید ہم نے ان میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں دی ہوگی. ہم صرف فقیروں کو دیتے ہیں، کبھی مسکین کو نہیں دی. ٹھیک ہے، تالیف قلبی کے لیے اگر کوئی نیا مسلمان ہوا ہے اسے نہیں دیتے، اور جیل کے قیدیوں کو تو بالکل نہیں نہ دیتے. اور فی الغارمین، غارم کسے کہتے ہیں؟ غارم کہتے ہیں مقروض کو. ایسا مقروض بندہ جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا، قرض کے اندر پھنسا ہوا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے آپ اپنی زکوٰۃ لیں اور اس مقروض کو دے دیں تاکہ اپنا قرضہ جو ہے وہ ادا کر لیں. تو ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا نہیں ہوا، الا ماشاء اللہ ہوا ہوگا کہ کسی مقروض کو جو ہے وہ کسی نے زکوٰۃ دی ہو تاکہ اپنا مال جو ہے وہ دے کر اپنے قرض سے آزاد ہو جائے. تو ہم ان لوگوں پہ زکوٰۃ نہیں دیتے. اب یہ سارے مصارف ہیں تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ جو ہے وہ دینی چاہیے. وفی سبیل اللہ، ان میں سے ایک فی سبیل اللہ بھی ہے، یعنی میدان جہاد. جو لوگ مجاہدین ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی تلاش کر کے، ایسے لوگوں کو آج کل تو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جس طرح ہماری تنظیم ہے، تو اگر یہ لوگ جب جہاد کرتے ہیں تو مجاہدین کو دینا، مجاہدین کے اسلحے کے لیے دینا اور مجاہدین کے ساز و سامان کے لیے دینا، تو زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ لگ جاتا ہے. وابن السبیل، اور مسافر، تو مسافر ہیں، مسافر کھانے ہیں. اور اسی طرح وابن السبیل کے اندر اور فی سبیل اللہ کے اندر دینی مدارس، جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں پر باہر کے طلباء پڑھتے ہیں مسافر، تو ان لوگوں پر زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ لگ جاتا ہے. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں. تو جب زکوٰۃ دینی ہو تو ان تمام کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ جو ہے وہ دینی چاہیے. اللہ کے راستے میں دیں، مسافروں کو دیں، مقروض کا قرض اتارنے کے لیے، اور یتیم کو، مسکین کو،
جو ہے وہ کسی غریب کو، ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ منافقین کا کردار جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ منافقین، ان کی سازشیں بہت زیادہ تھیں، منافقین اور ان کی سازشیں بہت زیادہ تھیں، حتیٰ کہ انہوں نے بعض اوقات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنا چاہا، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات یہ کلمہ کفر بھی کہہ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 73، یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی ان کافروں کے خلاف جہاد کریں، والمنافقین، اور ان منافقین کے خلاف جو ہیں وہ آپ جہاد کریں، کافروں کے خلاف بھی اور منافقین کے خلاف بھی، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں، ومأواہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ، وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ما قالوا، کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، البتہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے، بعد اسلامہم، اپنے اسلام لانے کے بعد۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73 کے اندر کہا کافروں کے خلاف بھی جہاد کرو اور منافقین کے خلاف بھی جہاد کرو۔ پہلے منافقین کے بارے میں نرمی تھی، اب یہاں کہا گیا کہ منافقین کے خلاف بھی آپ نے جہاد کرنا ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ منافق ہیں جو اسلام کے خلاف کام کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی، اور خاص طور پہ اسلام کے بارے میں کلمہ کفر کہا۔ تو جو منافق، جو مسلمان کلمہ کفر کہتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کے خلاف جہاد کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن ابی منافق نے گستاخانہ جملہ جو ہے وہ بولا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جب ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو کہنے لگا تھا ان ذلیلوں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، تو وہ ذلیل اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کہا تھا۔ تو اس طرح کے یہ مطلب یہ کفری جملہ ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ذلیل کہنا، یہ کفریہ جملہ ہے۔ تو بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہ نہیں جی میں نے تو نہیں کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ایسے جملے بولے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے بیٹے کو پتہ چلا، عبداللہ ان کا بیٹا تھا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ میں لے کر گیا، اور اپنے باپ کو اس نے روک لیا تھا کہ تو نہیں جائے گا مدینہ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جو ہے وہ ضرور جائیں گے۔ تو بہرحال ایسی باتیں جو ہے وہ ہوتی تھیں۔ اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قاتلانہ حملہ کرنا چاہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان جہاد میں جا رہے تھے، تو چند لوگ جنہوں نے نقاب پوش تھے، نقاب پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبردار کر دیا، بتا دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بچ گئے۔ جب ان منافقین کو پتہ چلا نا کہ ہمارے بارے میں پتہ چل گیا سب کو، تو یہ وہاں سے چپکے سے نکلے اور اپنے نقاب اتار کے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے، تاکہ کسی کو ہمارا پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں نام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیے تھے۔ تو 12 لوگ تھے، ان 12 کا نام جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کا ایک صحابی تھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 12 لوگوں کے نام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے تھے، اور آگے یہ بھی حکم دیا تھا کہ اے حذیفہ ان منافقین کو پہچان لو، لیکن کسی کو ان کے بارے میں بتانا نہیں ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس راز کو افشا نہیں کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان تھے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگوں کو بعض فضیلتیں ملی ہیں، کوئی کاتب وحی تھا، کوئی امین تھا، کسی کو کیا، کسی کو شجاعت، کسی کو صداقت، کسی کو اس طرح کے القابات آپ نے نوازے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا جو لقب تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان تھے۔ تو پھر ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 12 لوگوں کے نام جو ہے بتا دیے تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
قتل کرنا جو ہے وہ چاہا تھا۔ تو ایسے لوگ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ایسے لوگوں کو پکڑو اور ان کے خلاف، جو اسلام کے خلاف چلتے ہیں، جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جو کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا اور کلمہ کفر کہنا یہ گویا ان کے مرتد ہونے کے لیے کافی تھا، تو فرمایا ایسے لوگوں کو پکڑ کر جو ہے وہ قتل کر دیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک، پیچھے غزوہ حنین تھی اور یہاں پہ چونکہ منافقین کا کردار ہے تو غزوہ تبوک پر بھی منافقین نے بہت ساری جو ہیں وہ باتیں کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں آگے غزوہ تبوک جو ہے اس کا اشارہ کیا ہے۔ غزوہ تبوک ایک بہت بڑی اور خاص طور پہ اس کا سفر جو ہے وہ بہت لمبا تھا، تو ایک مشکل ترین جنگوں میں سے ایک جنگ غزوہ تبوک بھی تھی۔ اب ہوا کیا کہ فصلیں پکی ہوئی، ٹھیک ہے، اب فصلیں پکی ہوئی ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی فصلوں کے اندر مگن تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا جو ہے وہ حکم دے دیا۔ اب چونکہ سفر لمبا تھا تو قحط سالی کا بھی زمانہ تھا، ابھی فصلیں مکمل تیار نہیں تھیں، تو مسلمانوں کے دل میں آئی جاتی بندے کے بات کہ میری فصل ابھی پکی نہیں ہے، تو میں چلا گیا تو فصل تباہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوا، صحابہ کرام نے اپنی فصلوں کی پرواہ نہیں کی اور تبوک کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اب آیت نمبر یہ جو ہے نا 79، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صدقہ لے کر آؤ، مال جمع کرو جہاد کے لیے۔ اب اس کی تفصیل آپ لوگ جانتے ہوں گے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ بما ساز و سامان، ان کا ایک بہت بڑا قافلہ ملک شام سے آیا تھا، تو 900 اونٹ بما ساز و سامان لا کر دیے تھے، پھر 100 گھوڑے دیے، پھر غالباً 29.5 کلو چاندی دی، اور تقریباً 4-5 کلو، ایک آدھے تولے کی میں بات نہیں کر رہا، کلو کی بات کر رہا ہوں، سونا لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھولی میں ڈال دیا، جو 1000 دینار تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سونے کے سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، اے عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو جنتی ہے۔ تو اس مشکل وقت میں بھی صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فنڈ جمع کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جمع کرایا، اور پھر وہ واقعہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقابلے کا ہے کہ وہ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب آدھا سامان لے کر آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ تھوڑا سا سامان لے کر آئے، کہا آج میں جیت جاؤں گا۔ تو تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، جو میرے گھر میں تھا سارا اکٹھا کر کے لے آیا ہوں۔ تب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بابے سے کبھی جیت نہیں سکتا، یہ ہر وقت جو ہے وہ مجھ سے جیت جاتا ہے۔ تو جب یہ چندے آ رہے تھے نا، تب الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، منافقین اگر کوئی زیادہ چندہ لاتا تو منافق اس کو باتیں کستے، لو جی اور سب کچھ دے رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، تو جو زیادہ چندے لاتے اس کو دکھلاوے کا طنز کرتے، جو کوئی تھوڑا لاتا لو جی یہ تو دے ہی نہیں سکتے، یہ غریب ہو گئے ہیں، تو تھوڑے لانے والوں کو بھی باتیں کرتے تھے اور زیادہ لانے والوں کو بھی یہ لوگ باتیں کرتے تھے، الزام تراشی جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو یلمزون المتطوعین من المؤمنین، طعنہ زنی کرتے تھے یہ مومنوں کے صدقات کے حوالے سے، بعض کے مذاق اڑاتے تھے، فیسخرون منہم سخر اللہ منہم، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ مذاق اڑائے گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، پھر اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ نے ان لوگوں کا استغفار نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اگر آپ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ استغفار بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو تبوک سے جب واپسی ہوئی تھی تو چونکہ انہوں نے تبوک میں جب مسلمان گئے تھے تو بڑی باتیں کسی تھیں، تو واپسی میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو عبداللہ بن ابی منافق جو تھا وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا جو ہے پکا سچا مسلمان تھا، صحابی تھا، تو اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، تو میرا باپ مر گیا ہے اس کا جنازہ پڑھا دیں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ فرمایا اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ تو منافق ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یہ ہے نا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ استغفار کریں یا نہ کریں، یعنی کر بھی سکتے ہیں۔ تو کہا مجھے اختیار دیا گیا ہے میں ان کے لیے استغفار کروں یا نہ کروں۔ تو بہرحال اس کے بیٹے کی وجہ سے میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا تھا، اور پھر بعد میں بیٹے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کرتا مبارک اس کو بطور کفن کے لیے دے دیں۔ تو اس کے بیٹے کے کہنے پر، بیٹے کی دل آزاری نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو ہے وہ کرتا وہ بھی بطور کفن کے اس کو دیا، اور اس کی قبر پر جو ہے وہ جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، اللہ ان کو فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ تو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ تو ایک طرف مال اکٹھا ہو رہا تھا، تو دوسری طرف لوگ تیاری کر رہے تھے۔ تو یہ جو منافقین تھے نا، یہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے کہ تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دینا، اپنے مالوں کی فکر کرو، اپنی جانوں کی فکر کرو، اور اس کے ساتھ نہیں جانا۔ تو جو گرمی، اصل میں گرمی کا موسم بھی تھا نا، تو یہ لوگوں کو کہہ رہے تھے گرمی بہت ہے نہ نکلو، گرمی بہت ہے مارے جاؤ گے، ساتھ نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کی گرمی تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں مال دینا، جہاد کرنا انہیں برا لگ رہا تھا۔ تو فرمایا وقالوا لا تنفروا فی الحر، گرمی ہے نکلو نہ۔ تو لوگوں کو کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت ہے نکلو نہ۔ قل نار جہنم اشد حرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کی گرمی تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، تو اگر نکلو گے تو جہنم کی گرمی سے بچ جاؤ گے، اگر نہیں نکلو گے تو جہنم کی گرمی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا۔ اصل میں غزوہ تبوک ایک بہت بڑی جنگ تھی، اور اس نے منافقین کو کھل کر واضح کر دیا۔ بندے کا پتہ اسی وقت لگتا ہے جب مصیبت آتی ہے، تو مصیبت اپنوں کو بیگانوں کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ تو پہلے تو یہ منافقین مسلمانوں میں چھپ کر رہ لیتے تھے، لیکن غزوہ تبوک ایک ایسی جنگ تھی جس سے منافقین کا کردار بالکل واضح آ گیا۔ بندہ جب پھنستا ہے نا کسی مصیبت میں، تب پتہ چلتا ہے اپنے کون ہیں بیگانے کون ہیں، باتیں کرنے والے کون ہیں اور ساتھ دینے والے کون ہیں، پھر انسان کا پتہ چلتا ہے۔ تو جب مسلمان فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، جب واپس آئے نا مسلمان وہاں سے، اور اب کہیں چھوٹی جنگ ہونی تھی، تو پھر یہ بھاگ کر آ جاتے کہ ہم جو ہیں وہ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم لڑیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو حکم ہوا کہ آج کے بعد ان کو ساتھ لے کر نہیں جانا، آج کے بعد ان کو کبھی بھی ساتھ لے کر نہیں جانا۔ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، کبھی ساتھ نہیں جائیں گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم ہرگز میرے ساتھ مل کر دشمنوں سے نہیں لڑو گے۔ تو اس کے بعد پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی کافر اب مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کے میدان میں نہیں جائے گا۔ اور پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت تھی نا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ آگے آیت میں کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے پیغمبر آج کے بعد واضح حکم آ گیا کہ کوئی بھی ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا نہیں کرے گا۔ تو یہ سخت ایک پابندی لگی، سخت احکامات جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ جو لوگ منافق تھے اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان کر دیا یہ منافقین ہیں، اب ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے،
ان کو آئندہ آپ نے کسی چھوٹے ہوتے نا بندے پر بڑی مصیبت آئے، کوئی ساتھ نہیں دیتا بندے کا، ٹھیک ہے، اسی بندے پر جب کوئی چھوٹی مصیبت آ جائے تو پھر بہت سارے لوگ بھاگ کر آ جاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ تو بڑی مصیبت میں چونکہ بڑا ساتھ دینا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھاگ جانا اور چھوٹے موٹے معاملات آ کر حل کر دینا اور پھر احسان جتلانا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، فرمایا اب یہ نہیں چلے گا۔ اب چونکہ یہ بڑی جنگ میں نہیں گئے، اب آئندہ کسی چھوٹی جنگ میں بھی ان کو ساتھ نہیں لے کر جانا، اور یہ منافق ہیں، ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، اور نہ ہی ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے جو ہے وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس آئے، کچھ لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، کچھ تو منافقین تھے جنہوں نے بہانے تلاشے تھے، اور کچھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وضاحت کر دی کہ ایسے لوگوں کو بھی رخصت ہے۔ کون سے لوگ؟ آیت نمبر 91 کے اندر لیس علی الضعفاء ولا علی المریض ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ 3 طرح کے لوگوں کا عذر جو ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ ایک وہ لوگ لیس علی الضعفاء، یعنی جو ضعفاء کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو، جو بوڑھا ہو گیا ہے، ولا علی المریض، اور اس طرح جو مریض ہے اور اگر وہ جہاد پر نہیں گیا کوئی بات نہیں، خیر ہے، بوڑھا آدمی وہ جہاد پر نہیں گیا تو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اور نمبر 3 وہ لوگ ما ينفقون حرج، لا یجدون ما ينفقون حرج، جو جنگ پہ جانے کی تیاری نہیں ہے۔ چونکہ آج کل تو جہاد پہ جانا جماعتیں بھیجتی ہیں یا ملک ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جس نے جہاد پر جانا ہوتا تھا اس کی اپنی سواری ہوتی تھی، اپنا سارا کچھ ہوتا تھا، تو جس کے پاس سواری نہیں ہے، سامان نہیں ہے، اس کو بھی رخصت جو ہے وہ دے دی گئی کہ ٹھیک ہے وہ بھی جہاد کے میدان میں نہ جائے۔ آگے پارہ نمبر 11 ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو بہت سے منافقین آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر، انہوں نے قسمیں اٹھائیں، اللہ کی قسم ہم بڑے مجبور تھے، اللہ کی قسم میں بیمار تھا، اللہ کی قسم میرا یہ مسئلہ تھا، قسمیں اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین دہانی کروا رہے ہیں جہاد میں کیوں نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر ان کی قسمیں کوئی نہیں ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر جو ہے وہ ان کے عذر کو قبول فرمایا، اور ان کو جو ہے وہ وقتی طور پر ان کی معذرت جو ہے وہ قبول کر لی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کر دی تھی، یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں، ان کو آئندہ اپنے ساتھ جو ہے وہ نہیں لے کر جانا۔ تو قسمیں وہ اس لیے اٹھا رہے تھے تاکہ آئندہ ہمیں مسلمان تصور کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے وہ کافر تصور کر لیا جائے، تو ہمیں مسلمان تصور کیا جائے۔ تو اس لیے وہ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر جو ہے وہ قسمیں کھاتے تھے۔ آگے آیت نمبر 100 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جہاد کے میدان میں گئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس آیت کے اندر ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے غزوہ تبوک میں، مجاہدین تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو گیا۔ اور ساتھ اگلی بات والذین اتبعوہم بإحسان، میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کا یہ جملہ ہے نا والذین اتبعوہم بإحسان، یہ گویا ہمارے لیے ہے کہ جو آدمی بھی، خاص تو یہ تابعین کے لیے ہے لیکن عام یہ جملہ ہمارے لیے ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھی انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پر چلے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ گویا ہمارے لیے جنت کی ایک خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو بندہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ جو بندہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ راضی ہو جائے گا، اور وعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو اگر جنت میں جانا ہے تو صحابہ کا نقش قدم، صحابہ کے نقش قدم کے علاوہ کوئی بھی انسان جنت کے اندر جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔
وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، تو سنعذبهم مرتين، ٹھیک ہے، آیت نمبر 101 میں سنعذبهم مرتين، تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو دو سزائیں دی، دو سزائیں، ایک دنیا کی سزا اور ایک آخرت کی سزا، یہ ہو سکتی ہے، یا پھر دو سزائیں، ایک دنیا کی سزا اور ایک جو ہے نا دنیا کی سزا سے مراد ان کا نفاق سب کے سامنے واضح ہو گیا، یہ ان کے لیے سزا تھی، اور دوسرا ان کے سامنے مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی، تو جب مسلمانوں کو فتح ملتی تھی یہ پریشان ہوتے تھے، تو یہ بھی گویا جو ہے وہ ان کی ایک سزا تھی۔ اب منافقین کے کردار کے ساتھ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ لوگ ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے اور انہوں نے آ کر اعتراف کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہ ہم نہیں جا سکے، تو ان میں سے کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کو آ کر نہیں کھولیں گے تب تک جو ہے ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ تو انہوں نے اعتراف کیا تھا اپنے گناہوں کا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے، تو یہ بندے رہے، یہ تقریباً کم از کم کچھ 6-7 لوگ تھے، 6 لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بندے رہے، کچھ کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ان سے صدقات لے لو اور ان کو جو ہے وہ معاف کر دو۔ تو پھر ایسے لوگوں کی معافی نامہ جو ہے وہ جاری ہوا۔ 3 لوگ اور تھے جن کا تذکرہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، وہ بھی سچے مسلمان تھے اور جنگ سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو بہرحال 6 لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور اعتراف کیا کہ ہم اپنی وجہ سے جو ہے وہ جنگ کے میدان میں نہیں جا سکے۔ آگے آیت نمبر 107 میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، مسجد ضرار تھی ایک، منافقین نے ہر وقت مدینہ کے اندر ادھم مچایا ہوا تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی۔ اب یہ سازشی ٹولے ہوتے ہیں، ان سے نپٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک سازش یہ کی کہ مسلمان اب تبوک سے واپس آئے، مسلمانوں کی بڑی ہر طرف عزت ہو رہی تھی، احترام ہو رہا تھا، اب ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور مسجد بنا کر بظاہر تو انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک طرف مسجد نبوی بہت دور ہے، دوسری طرف مسجد قباء بہت دور ہے اور ہم درمیان کے اندر ہیں، مسجد میں جانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو درمیان میں ایک انہوں نے مسجد بنا لی۔ لیکن اس مسجد کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں پہ بطور گھات کے اس کو استعمال کیا۔ ان کے عیسائیوں کے ساتھ رابطے ہو گئے کہ اگر آپ نے حملہ کرنا ہے تو ہم آپ کو ایک سٹیج دیں گے، گھات دیں گے لگانے کے لیے، تو آپ یہاں پہ گھات لگا کر مسلمانوں پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ یا پھر یہ منافقین اپنی میٹنگیں جو عیسائیوں کے ساتھ انہوں نے کی ہوتی تھی اس کے بارے میں جب کوئی ڈسکس کرنی ہوتی تھی تو یہ اس مسجد ضرار میں جو ہے وہ پہنچ جاتے تھے اور وہاں پہ پہنچ کر اپنی مسلمانوں کے خلاف باتیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو مسجد ضرار کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک سے واپس ہوئے تو پہلے تو یہ بڑے خوش تھے کہ تبوک کے میدان میں چلے گئے مسلمان، یہ بچ کر نہیں آئیں گے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک تاج بنا لیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تبوک میں مارے جائیں گے اور ہمارا سردار عبداللہ بن ابی منافق ہے، تو یہ تاج جو ہے عبداللہ بن ابی منافق کے سر پہ جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا۔ تو اس طرح کے کام ہو رہے تھے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے، مسلمان واپس آ گئے، تو اب ان کو اور غصہ جو ہے وہ بڑھ گیا ان کا، تو انہوں نے مسجد ضرار جو ہے وہ بنائی تاکہ ہم کیسر روم کے ساتھ جو ہے وہ ہم مل کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ لڑائی کریں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، مسجد ضرار کو فوراً گرا دیا گیا۔ مسجد ضرار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں سے گرایا۔ تو ہر مسجد جو ہے وہ عبادت کے لیے نہیں ہوتی، بعض مساجد لوگ سازش کے لیے بناتے ہیں، عبادت مقصد نہیں ہوتا، سازش ہوتا ہے۔ تو ایسی مسجد جو سازشی ہو، ٹھیک ہے نا، ہر وقت عبادت ہوتی نہیں،
لوگوں نے سازش کے لیے ان کو ٹھیلا بنایا ہے، بیٹھ کے گپیں مارتے رہتے ہیں، بیٹھ کے جو ہے وہ چوری شکاری کے لیے ایک اڈا بنا لیا ہے، چوری کرنی ہے واپس آ کر یہاں پہ بیٹھ جانا ہے۔ تو حکومت ایسی مساجد کو گرا سکتی ہے۔ بہرحال لمسجد اسست علی التقوی، مسجد ہونی چاہیے تقوی کی بنیاد پہ، شر کی بنا پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر جو ہے وہ مساجد کا اہتمام ہونا چاہیے، تقوی۔ تو لمسجد اسست علی التقوی حدیث کے اندر واضح موجود ہے کہ اسست علی التقوی سے مراد مسجد نبوی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے اندر جا کر جو ہے وہ تعمیر کی تھی۔ آگے جو ہے وہ آیت نمبر 113 میں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی مسلمان کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا ابو طالب، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ساتھ دیا تھا اسلام میں، شیب ابی طالب کے اندر بھی وہ رہے اور ہر وقت اسلام کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو منع کر دیا گیا کہ چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ اس کے لیے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی مشرک تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ اپنے مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ حدیث کے اندر آیا کل قیامت کے دن بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کل قیامت کے دن ملیں گے ان کو، تو تب آزر اپنے بیٹے ابراہیم سے کہے گا کہ اب میرے لیے کچھ کرو، میں تجھ پر ایمان لے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے دنیا میں کہا تھا تجھے مجھ پر ایمان لے آؤ، تو پھر وہ کہیں گے مجھے بچاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام تب بھی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے باپ ہے، اے اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تجھے دکھ نہیں دوں گا، تو میرے لیے یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ تو اتنے میں ابراہیم علیہ السلام کا جو والد ہے اس کی شکل اللہ تعالیٰ مسخ کر دے گا، یعنی وہ پہچان نہیں پائیں گے اپنے باپ کو، تو اللہ تعالیٰ اوندا منہ کر کے ان کے باپ کو پکڑ کر جو ہے وہ جہنم کے اندر پھینکے گا۔ تو بہرحال مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ منع ہے، کوئی بھی آدمی کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا۔ آگے آیت نمبر 118 ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ وہ 3 لوگ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ 6 لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا، اور 3 لوگوں کا یہاں پہ جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے ستون، جنہوں نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہے اور آ کر سچ بولا کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ ان میں کعب بن مالک تھے نمبر 1، نمبر 2 ہلال بن امیہ تھے، اور نمبر 3 مرارہ بن ربیع۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ تینوں لوگ تھے، یہ جو ہے وہ تبوک سے پیچھے رہ کے، اور انہوں نے آ کر بیان کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس سواریاں اچھی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم تو چلے ہی جائیں گے، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آ کر ان تینوں سے بائیکاٹ کر دیا، اور ایک لمبا بائیکاٹ رہا۔ کعب بن مالک رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خدشہ ہو گیا کہ اسی بائیکاٹ میں اگر میں مر گیا تو میرا جنازہ کو نہیں پڑے گا، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو مجھے ساری عمر دکھ رہے گا۔ پھر حتیٰ کہ جب 40 دن گزرے تو حکم ہوا کہ ان کی بیویاں ان سے الگ ہو جائیں، تو بیویوں کو بھی جو ہے وہ الگ کر دیا گیا۔ بہرحال جب 50 سال گزرے تو 50 دن، 40 دن کے بعد بیویاں منع کر دی گئیں، اور جب 50 دن گزرے یہ توبہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ اشارہ یہاں پہ کیا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ ہماری سورہ توبہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد اور منافقین کا کردار جو ہے وہ کھل کر بیان کیا ہے۔ ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، جہاد کا جذبہ ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جس کے سینے میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے وہ مسلمان ہی گویا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو منافقین کا کردار ہوتا ہے، منافق وہ بندہ ہوتا ہے جس کے دل میں جہاد کا جذبہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، قرآن کہتا ہے تم جنت میں کیسے جاؤ گے، ابھی تک تمہارے دلوں میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے۔ تو جس کے دل میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو کم از کم جنت میں جانے کے لیے جذبہ جہاد ضروری ہے۔ اگر آپ کے سینوں میں دل میں جذبہ جہاد نہیں ہے
تو پھر جنت میں جانا ناممکن ہو جائے گا۔ جذبہ ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اور اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اور جو نہیں کرتا تو ہم نے تفصیل کے ساتھ اس صورت میں ہے کہ یہ منافقین کا کردار ہے۔ منافق آدمی ہمیشہ جہاد سے بھاگتا ہے، مومن کبھی بھی جہاد سے نہیں بھاگتا۔ مومن کے دل میں، دماغ میں جہاد ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا ہے۔ جان اللہ نے دی ہے اور یہ جان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہم نے قربان کرنی ہے۔ تو یہ جذبہ، یہ جنون، یہ ہمارا ایمان ہے، جہاد ہمارا ایمان ہے۔ تو جہاد کا شوق جو ہے وہ ہمیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔